بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ کافی ساری چیزیں ناظرین میرے پاس ڈسکس کرنے کے لیے۔ فرسٹ آف آل تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا ستارہ یاسین کو۔ انفیکٹ 2 دفعہ مبارکباد دینا چاہوں گا، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ۔ ایک تو ان قریب انشاءاللہ 1 ملین کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ آئی تھنک 9,95,000 ہو گئے ہیں اور ان قریب یہ 1 ملین ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے خیال سے زیادہ دیر نہیں لگنی، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1 ہفتہ یا پھر 1.5 یا پھر 2 ہفتے لگیں گے میکسیمم، اور اسی دوران انشاءاللہ یہ 1 ملین کمپلیٹ ہو جانا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ اس سے بھی جلدی ہو۔ آپ لوگ اگر کوشش کریں، آپ لوگ اگر چاہیں تو یہ اس سے بھی جلدی ہو سکتا ہے، کل کے دن میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو، کیونکہ یہ بڑا ایزی ہے۔ میں نے میرے 5 سے 6 جی میل اکاؤنٹس تھے جن پر میں نے کبھی یوٹیوب چینل نہیں بنایا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہیں کامنٹ کرنے کے لیے یا اس پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے جی میل اکاؤنٹ پر وائی ٹی چینل کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے کبھی ان پر یوٹیوب چینل نہیں بنایا تھا، جسٹ وہ جی میل اکاؤنٹ میرے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے اسپیشلی ان پر یوٹیوب چینل بنایا اور ستارہ کے چینل کو میں نے اسے سبسکرائب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، یہ بڑی جلدی ہو سکتا ہے۔ یہ 1 ملین ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اگر آپ لوگ چاہیں تو میں ایڈوانس میں مبارکباد دینا چاہوں گا ستارہ یاسین کو اور ساجد بھائی آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ یوں ہی آپ کے کام میں برکتیں ڈالے اور یوں ہی آپ کو کامیابی سے نوازے۔ دوسری مبارکباد میں دینا چاہوں گا گھر کی، جو کہ ان کے گاؤں والا گھر ان کے نام ہونے والا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کام بھی خیر خیریت سے نپٹائے۔ ابھی چلتے ہیں آگے ناظرین، کافی ساری چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے۔ فرسٹ آف آل تو بڑی باجی پھر سے صوفہ لے کے آ گئی ہے۔ میں کافی دن سے جو ہے وہ اگنور کر رہا تھا اس بات کو۔ صوفہ صوفہ صوفہ، کبھی پنک صوفہ آ جاتا ہے، کبھی نیا صوفہ آ جاتا ہے، کبھی نیا گھر آ جاتا ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ عجیب و غریب قسم کے کانٹینٹ بڑی باجی لے کے آنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اچھا، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اب کوئی نہیں چھیڑ رہا، سارے ہی کوئی فاطمہ کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، کوئی ڈی ڈی کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ ڈی ڈی کی چھمیاں کو ڈھونڈ رہا ہے، کسی کا کوئی پھڈا ہے، کسی کا کوئی میٹر ہے، سارے ہی اس طرف لگے ہوئے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ وقار کی شادی کو ڈسکس کر رہا ہے، کسی کا کوئی میٹر ہے، کسی کا کوئی میٹر ہے، کوئی جو ہے وہ حاجی صاحب کو پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے، کوئی ندیم ماموں کو گنجا کر رہا ہے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے، بڑی باجی کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، بڑی باجی کی سائڈ پر کسی کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ تو بڑی باجی کو تو یہ اچھا نہیں لگ رہا نا، بڑی باجی کو تو ایک عادت سی ہو گئی ہے نا، لائک وہ جیسے کہتے ہیں وہ کتے خانے کی عادت ہو گئی ہے، تو وہ نہیں ہو رہی۔ سو بڑی باجی مسنگ دس لتر پولا۔ تو ابھی وہ کبھی پنک صوفہ لے کے آ جاتی ہیں، کبھی کہتی جی میرا پنک صوفہ، کبھی جو ہے وہ نیو صوفہ آ جاتا ہے، کبھی گھر کا کوئی میٹر سو اس طرح کی باتیں، کبھی جو ہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ لالا پاپا۔ حالانکہ میرے نظریے میں وہ ٹوٹل ڈرامہ ہوتا ہے، میرے نظریے میں، کیونکہ لائک اگر اصغر کا بیہیویئر کو دیکھا جائے نا، لائک اس کا انداز دیکھا جائے تو وہ کہیں پر نظر نہیں آتا کہ یار وہ لائک وہ رومانٹک وہ اس طرح کا سین ہوگا، پر اس طرح کی باتیں کانٹینٹ کریشن تو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ بنتا نہیں ہے، اس کا بنتا نہیں ہے، کیونکہ جتنا گند اس لیڈی نے کھلارا ہے نا، آج آپ ان کے خاندان میں اکیلے بندے کو دیکھیں جو بھی ایکسپوز ہوا ہے۔ ابھی میں ریسنٹلی آپ کو بتاؤں، مامو ندیم جس بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے، وہ قوم لوط والا حال، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں یار اس کو، وہ یار مرد آپس میں اور عورتیں آپس میں، پتہ نہیں کیا کہتے ہوتے ہیں اس کے، خیر جو بھی ہے۔ تو وہ مامو ندیم جس بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ نجو، عائشہ، ڈی ڈی، اور اس میں پھر جو ہے نونا، حاجی جو ہے وہ حاجی غلام محمد، یہ سارے کے سارے جو ایکسپوز ہوئے ہیں، یہ کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ یہ بڑی باجی کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ بڑی باجی نے جو ایک چین سٹارٹ کی تھی، اسی چین کی وجہ سے سارے کے سارے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ سب کے سب جو ہے وہ ایک دوسرے کو گندا ننگا پونگا سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بڑی باجی، کیونکہ بڑی باجی نے سٹارٹ کیا تھا، فرسٹ سٹیپ بڑی باجی نے اٹھایا تھا، اس کے بعد سے پورا جو ہے وہ ٹبر ایک دوسرے کو گندا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ پھر سب کے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ دیکھیں فرسٹ سٹیپ ہی مشکل ہوتا ہے نا، پہلا قدم ہی ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد تو پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ بڑی باجی نے کیا، کر کے دکھایا اور پورے خاندان کو بتایا کہ اس طرح کر کے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں، اس طرح کر کے بھی ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں، اس طرح کر کے بھی سمپتی گین کی جا سکتی ہے۔
بس پھر اس کے بعد سب کے لیے آسان ہو گیا. جس کو سن لو وہ مظلوم ہے اور جس کو دیکھو وہ گھٹیا کردار کا بندہ ہے. اگر آپ جو ہے وہ نجمہ کو دیکھ لیں سب سے بڑی مظلوم ہے. اگر آپ جو ہے وہ اس کے کام دیکھ لیں تو آپ کو خوف آئے گا. نینا کو دیکھ لیں, اس کی ویڈیو کو دیکھ لیں, آپ کو لگے گا نینا سے بڑی مظلوم عورت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. نینا کے کام دیکھ لیں آپ کو گھن آئے گی. ڈی ڈی کو دیکھ لیں, ڈی ڈی کی جو چھمیا نمبر 2 ہے 3 انفیکٹ 1 ہی ہو گئی یار, چھمیا نمبر 1. آپ ڈی ڈی کی چھمیا کی ویڈیو آج میں نے دیکھی, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں. آپ ڈی ڈی کو دیکھ لیں, ڈی ڈی آپ کو دنیا کا مظلوم ترین مرد, بیچارہ معصوم سیدھا سادہ سا مرد نظر آئے گا. لیکن ڈی ڈی کی حرکتوں کو دیکھ لیں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. آپ جو ہے وہ شاہ رخ کو دیکھ لیں, آپ کو سارے کے سارے ایک طرف آپ کو مظلوم نظر آئیں گے. اپنے بارے میں بات کریں گے تو کہیں گے ہم سے بڑا معصوم اچھا اور نیک صفت بندہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ ان کے کام دیکھیں گے اور یہ کام جو ایک دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں. نجو دلبر کے بارے میں بتاتی ہے, دلبر نجو کے بارے میں بتاتا ہے, اور مامو ندیم کے بارے میں جو ہے وہ شہباز بتاتا ہے, اور سارے جو ایک دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں. اور جب پتہ چلتا ہے ان کے کرتوت تو یقین کریں کہ دل دہل جاتا ہے. ان ساری چیزوں کا آغاز بڑی باجی نے کیا. آج بڑی باجی پھر سے صوفہ لے کے آ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ بڑی باجی کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا نا. بڑی باجی کیونکہ یہ پتہ کیا, مجھے صوفہ لے کے آنے سے کوئی اعتراض نہیں بھائی, وہ صوفہ کا ہم بیڈ لے آئے, آئی ڈونٹ کیئر. مسئلہ یہ ہے کہ صوفہ, پنک صوفہ, کالا صوفہ, نیلا پیلا صوفہ, ان سب صوفوں کے ساتھ باجی کو ٹونٹ چلتے رہے ہیں. بڑی باجی کو کریٹیسائز ان صوفوں پر ہوتا رہا ہے. تو اب بڑی باجی پھر سے ان چیزوں کو دہرا رہی ہے تاکہ پھر سے میرے اوپر کریٹیسزم ہو, میں ہر ویڈیو بناؤں اور میرے اوپر ستارہ کے سپورٹرز کریٹیسزم کریں. اس کے بعد سارے کے سارے لوگ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آئیں اور میرے ڈالرز کے گراف میں اضافہ ہو سکے. تو بڑے باجی اپنا صوفہ اپنے گھر رکھو, سانو تھوڑا صوفہ نہیں چاہیے, اور نہ سانو تسی صوفے دکھایا کرو. ایک صوفہ دکھان مطلب ایک صوفہ دکھا کے کون کانٹینٹ بناتا ہے؟ مطلب کیا ایک صوفہ نیا لے لیا کانٹینٹ بن گیا؟ مزے کی بات, صوفوں کا شو روم بنا رہے. میرا ایک دوست ہے کل مجھے بتا رہا تھا, کہتا ہے یار میں نا سڑک پہ چلتا ہوا جا رہا تھا تو ایک خاتون جو ہے وہ رکشے کے اوپر صوفہ لے کر جا رہی تھی. تو مجھے آواز دی بھائی یہ صوفہ تو لائک وہ رکشے والا بھی ساتھ ہے, کہتا ہے بھائی یہ صوفہ تو اندر جو ہے وہ گھر کے اندر رکھوا دے. کہتا ہے میں نے بائک کھڑی کی, میں رک گیا, اور کہتا ہے میں صوفہ اندر لے کے گیا تو انہوں نے, ان خاتون نے جو ہے وہ لائک ان کے گھر میں جگہ جگہ پہ صوفے پڑے ہوئے تھے. ڈرائنگ روم میں جو ہے وہ سارا صوفوں سے انہوں نے سجاوٹ کی ہوئی تھی. جو ہے وہ پھر بیڈ روم میں بھی جو ہے وہ 2 صوفے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. گھر کے اندر جو ہے وہ باہر صحن میں بھی جگہ جگہ صوفے پڑے ہوئے تھے. تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ مطلب باجی نے ان خاتون نے ایک شو روم کھولا ہوا ہے صوفوں کا. ٹھیک ہے, تو آپ اپنا شو روم صوفوں کا اپنے گھر پہ رکھیے, ہمیں مت بتائے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کے صوفوں سے. ٹھیک ہے جی, خیر آگے چلتے ہیں جی. فاطمہ نے بھی مامو ندیم کو منہ توڑ جواب دیا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حیادار عورت کا ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے. مطلب جو ہے وہ ایک حیادار عورت ہو نا, جیسے ستارہ حیا والی عورت تھی نا, تو اس نے بڑی باجی کو کچھ نہیں کہا, وہ جسٹ چپ سادھ رہی. اس نے کہا تم نے جو کرنا ہے تم کرتی رہو. اس کی خاموشی نے بڑا کام کیا. وہ ایک لفظ بولتی اور ایک لفظ سے اس کے لیے کافی تھا بڑی باجی کے لیے. بڑی باجی چیخ کے پاگل ہو گئی. حیا والی نہیں ہے نا, چیخ کر پاگل ہو گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح فاطمہ کا حیا والا ایک لفظ ہی کافی ہے. اس نے پورا ویلوگ میں نے دیکھا کچھ نہیں بولی. جب وہ بینگن کا رائتا بنانے کی ریسیپی بتا رہی تھی, تھمبنیل کے اوپر لکھا ہوا تھا تھالی کا بینگن. تھالی کا بینگن کون ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے تھالی کا بینگن؟ مامو ندیم. ٹھیک ہے, کیا اوقات رہی, کیا عزت رہی, فلانا بیٹا میرا, فلانا بیٹا. مطلب میں منافقت کی انتہا چیک کرے. بابر بیٹا, دلبر بیٹا, نینا بیٹا, کیا نام ہے, فاطمہ بیٹا, فلانا بیٹا, ڈھمکانا بیٹا. وہ جیسے وہ شہباز کہتا ہے سب کو بیٹا, کسی کو بیٹا بنایا ہو, کسی کو بیٹی بنائی ہوئی, سب کا مطلب سب کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے, اور آگے سے جو ہے وہ بیٹی نے وہ بیلچا اٹھا کر منہ پہ مارا ہے. جس طرح کے تمہارے کرتوت ہیں, جس طرح کی تمہاری حرکتیں, پھر تمہارا تک ہی نہیں بنتا اس پر بات کرنے کا. اس نے آگے سے بیلچا اٹھا کر مارا ہے, تھالی کا بینگن. تو اچھا رسپانس کیا ہے فاطمہ. میں نے کہا کہ حیا والی عورت کا ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے, اور یہ بھی کسی چماٹ سے کم نہیں وجہ ہوگا جا کے مامے کے منہ پر جو فاطمہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی, خیر آگے چلتے ہیں جی. ستارہ کے چینل کو خطرہ. میں نے جو ہے وہ آج ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھی اس ٹاپک پر کہ ستارہ کے چینل کو خطرہ. مجھے کامنٹ بھی آئے اس طرح کے. ٹھیک ہے, جس میں جو ہے وہ میں نے ایک خاتون کا کامنٹ پڑھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ستارہ کے ویلوگ کو
जो है वो लाइक एक टाइम है जिस टाइम पर सितारा का वीलॉग पब्लिक होता है, उस टाइम पर वो देखने, वैसे मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं पता कि भाई किस टाइम पर सितारा का व्लॉग, मैं जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है मैं उस टाइम देख लेता हूँ, ठीक है। और फिर जब मैंने वीडियो बनानी होती है तो मैं उस टाइम देख लेता हूँ, मतलब मेरा कोई एक टाइम नहीं, मैं जब मैं फ्री होता हूँ मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो खैर वो कहते हैं जी मैं जैसे ही सितारा का व्लॉग आता है तो मैंने, जो कुछ लोग होते हैं ना, तो वो जैसे ही जो है वो नोटिफिकेशन आता है फ़ौरन खोल के देखते हैं, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे थे, खुद मेरे साथ भी ऐसा होता है, मतलब मेरी वीडियोस को भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे ही अपलोड होती है फ़ौरन क्लिक करते हैं और अपलोड होते ही 4-5 जो है वो लाइक आ जाते हैं, वो वीडियो देखने से भी पहले लाइक। तो इस तरह की जो फैंस हैं, उनमें से किसी एक ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि भाई मैं सितारा की वीडियोस को जैसे ही अपलोड होती वैसे ही देखने की आदी हूँ। आजकल जो है हम बांग्लादेश से हैं और पाकिस्तान के रात के 10 और यहाँ पर 12 बजे का टाइम होता है, तो मैं जो है मेरी रूटीन डिस्टर्ब है सितारा के व्लॉग्स को देखने की, तो अजीब तरह का सीन बना हुआ है। सितारा को चाहिए कि अपने व्लॉग्स अपलोड करने की रूटीन को ठीक करें, व्लॉग्स टाइम पर अपलोड किया करें। सितारा की ऑडियंस डिस्टर्ब हो रही है और इस तरह करके सितारा के चैनल का लॉस हो रहा है, सितारा का चैनल ख़तरे में है। और शायद जो है वो मैंने कुछ लोगों को ये भी आज बात करते सुना कि सितारा को रिप्लेस करने की कोशिशें की जा रही हैं, सितारा की जगह पर एक और करेक्टर बिठाने की कोशिश की जा रही है। तो सितारा को इस बात से भी अवेयर रहना होगा। आपकी मेहनत है, आपकी कोशिश, आपकी स्ट्रगल है, आपने जो है वो इस चैनल को चलाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, आपने इस चैनल को चलाने के लिए बहुत सुना है, बहुत सहा है, तो आपको अपने इस चैनल को लेकर लापरवाह नहीं होना चाहिए। और ऐसा आमतौर पर उस वक्त होता है जिस तरह बंदा ज़रा डिसअपॉइंट होता है अपनों के बिहेवियर की वजह से, लोगों के तंज और तानों की वजह से, लोगों की बातों की वजह से। मैं इस बात को समझता हूँ कि जब बंदा डिसअपॉइंट होता है तो उस वक्त बंदे का जो मेन काम होता है उससे बंदे की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि ये है आपका मेन काम है, यही आपकी रोज़ी रोटी का ज़रिया। जैसे किसी खातून ने कमेंट भी किया होता सितारा के वीडियो पे कि ये आपकी जॉब है, इसे आप जॉब समझ के करेंगी तो आप ठीक रहेंगी। तो देखिए ये आपका मेन काम है, ये आपकी मेन जॉब है। अगर आप इसी पर फोकस नहीं करेंगी तो बाकी सारे जो काम है ना, बाकी सारे मामलात हैं, उनकी कोई वर्थ नहीं रहेगी। और मेरे ख्याल से अगर आप इस पर फोकस नहीं करेंगी तो शायद बाकी सारा कुछ करने के काबिल ही ना रहें, क्योंकि आपका निज़ाम सर्कल सारा जो है वो इसी जॉब पर टिका हुआ है। तो आपको इस जॉब पर फोकस करनी चाहिए। भाड़ में गई रस्में रिवाज, भाड़ में गए वो सारे रिश्ते, भाड़ में गया इची गिची मिची। फोकस कीजिए अपने चैनल पर, जो आपके वीलॉग अपलोड करने का टाइम हो उस टाइम पर हर वक्त हर सूरत में आपका वीलॉग अपलोड होना चाहिए, उसके लिए जो मर्ज़ी हो जाए, प्रायोरिटी पे आपका ये काम होना चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको ये बातें समझानी चाहिए, क्योंकि आप मुझसे माशाल्लाह से कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे कम, बस थोड़ा सा डीमोटिवेट हैं शायद। तो आई थिंक जो है वो ये दुनियादारी के जो मामलात हैं, ये सारा कुछ तो चलता ही रहता है और ये सारा कुछ कभी बंद नहीं होगा। आपको अगर लगता है कि आप जो है वो इस साइड पर अगर तवज्जो नहीं देंगी, अगर आप इस साइड पर फोकस नहीं करेंगी, तो जो आपके साथ हो रहा है वो बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये सब कुछ तो होता ही रहना है। तो जब इन लोगों ने, जो आपके साथ ही सारा कुछ कर रहे हैं, अगर इन लोगों ने ये सारा कुछ करने से बाज नहीं आना, तो फिर आप अपना काम क्यों छोड़ें? आप काम करके इनके मुंह पे चमाट मारें, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और जस्ट अपने काम पर फोकस करें, अल्लाह ताला की ज़ात आप पर करम फरमाएगी, ठीक है। खैर जी, आगे चलते हैं। मैंने जो है वो आज दिलबर की थर्ड वाइफ की मैंने वीडियो देखी, छमिया की। वो फरमाती हैं कि अगर मेरी दुख भरी ज़िंदगी में एक फूल खिला है, बात सुनिए ज़रा, बड़ी रोमांटिक सी बात है, बड़ी गहरी बात है। अगर मेरी दुख भरी ज़िंदगी में एक फूल खिला है तो क्या मैं उस फूल को शेयर ना करूं? क्या मैं उस फूल को आप लोगों के साथ मत दिखाऊं? एक्चुअली ये कह रही हैं कि मेरी दुख भरी ज़िंदगी थी, मैंने जो है वो एक हैंडसम, खैर हैंडसम तो नहीं है मैंने एक यंग भी नहीं है, ठीक है, ऐसा जितना ये ज़रा यंग नहीं है, एज काफ़ी हो गई है, ठीक है। तो मतलब मैंने अगर जो है वो किसी के साथ शादी की है जो कि मुझे पसंद करता है, जिसे मैं पसंद करती हूँ, उसके साथ मैंने शादी की है, तो मेरी ज़िंदगी में ये खुशियाँ आई हैं, तो क्या मैं ये खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ? भाई करें। हमें कब प्रॉब्लम हुआ है किसी की खुशियों से, या हमें क्यों प्रॉब्लम हो सकता है किसी की खुशियों से? हम क्यों किसी की खुशियों से जलेंगे? लेकिन उस सिचुएशन में अगर वो खुशियाँ आपकी हों, अगर वो खुशियाँ आपने किसी दूसरे से छीनी हुई हों, तो फिर आपकी उन खुशियों पे कोई खुश नहीं होगा। आपने किसी दूसरे की खुशियाँ छीन कर अपनी झोली भर ली है और दूसरों की झोली को, किसी दूसरे की झोली को आपने दुखों से भर दिया है, तो फिर ये तो आपने जुल्म किया है, ये तो आपने किसी का हक खाया है।
آپ کے حساب سے یہ خوشیاں ہوں گی کیونکہ آپ نے خوشیاں چھینی ہیں۔ ایک دفعہ خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیے جس کو آپ نے دکھ دیا ہے، جسے آپ نے خوشیاں چھینی ہیں۔ ایک دفعہ خود کو فاطمہ سمجھ کر دیکھیے، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ ایک دفعہ یہ سوچ کے دیکھیے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا۔ چلیں خیر جو ہے وہ آپ کا عاصم جو تھا شوہر، وہ تو اللہ نے لے لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات لیتی ہے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن کوئی انسان لیتا ہے تو صبر نہیں آتا۔ کسی کو جو ہے وہ کسی کی نیچرل ڈیتھ ہو جائے نا، نیچرل ڈیتھ، تو انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ کسی کا قتل ہو جائے وہ ساری زندگی نہیں بھول پاتا، اسے صبر نہیں ہوتا، اس سے وہ ساری زندگی جو ہے وہ چبھتا رہتا ہے۔ تو محترمہ، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی خوشیاں اپنی ہوتی تو شاید پوری دنیا خوش ہوتی، ساری دنیا آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی، لیکن اس وقت چونکہ آپ نے کسی سے خوشیاں چھینی ہیں تو آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کو کامنٹس آف کرنے پڑ رہے ہیں، اور جو آپ کی خوشیاں ہیں، جو خوشیاں آپ نے چھینی ہیں، ان کو بھی کامنٹس آف کرنے پڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک غلط طریقے سے ہوا، ایک غیر نیچرل طریقے سے ہوا۔ اگر یہ نیچرلی ہوتا، طریقے سے ہوتا، تو کوئی بھی آپ پر کریٹیسائز نہ کرتا، سارے آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتے۔ اب یہ خاتون کہتی ہیں کہ ڈی ٹی نے یہ سارا کچھ پرمیشن سے کیا ہے۔ وہ کہتی ہے جی میں نے فاطمہ سے اس کی خوشیاں چھینی ہیں، اور ہم نے یہ سارا کچھ فاطمہ کی پرمیشن سے کیا ہے۔ بات سننے والی ہے۔ ہم نے فاطمہ کی خوشیاں چھینی ہیں اور اس کی پرمیشن سے چھینی، بالکل ویسے ہی ہے کہ میں جو ہے وہ 20-30 لاکھ 50 لاکھ کی پیمنٹ پیسے اپنی جیبوں میں لے کر جا رہا ہوں، ایک چور بھائی صاحب آئیں، ایک ڈاکو بھائی صاحب آئیں، آ کر جو ہے وہ پہلے مجھے کھڑا کریں، میرے کن پٹی کے اوپر گن رکھیں اور مجھ سے پوچھیں کہ بھائی جان آپ اپنی جیب میں پیسے مجھے دینا پسند کریں گے؟ میں کہوں گا بھائی لے جائیں لے جائیں لے جائیں، آپ کے ہی ہیں آپ کے ہی ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جو آپ نے پرمیشن سے کیا ہے، یہ بالکل ویسے ہی پرمیشن ہے، کیونکہ ڈی ڈی کا تو جو ہے وہ چمونے لڑ رہے تھے، دیواروں میں ٹکرے مار رہا تھا، سوٹے لگا رہا تھا کہ میں نے مر جانا ہے اگر مجھے جو ہے وہ چھمیا نہ ملی۔ تو بھائی فاطمہ تو کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے تم لے جاؤ، تم جاؤ، پھر ایٹ لیسٹ زندہ تو رہو گے نا۔ بھائی زہرا اس نے یہی کہنا ہے، پھر اور کیا کہے وہ بیچاری، مان ہی جانا ہے اس نے۔ تو جس طرح سے آپ لوگوں نے پرمیشن لی ہے، یہ بھی اب کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں رہا، تو یہ کیسی پرمیشن ہوگی جو آپ نے لی ہے؟ آپ نے پرمیشن لی نہیں ہے محترمہ، آپ نے پرمیشن چھینی ہے۔ پرمیشن لینے میں اور پرمیشن چھیننے میں بڑا فرق ہوتا ہے محترمہ۔ پھر کہتے ہیں جی میں نے بغیر تیاری کے شادی کی ہے، یہ کہتے ہیں جی میں نے بغیر تیاری کی شادی کی ہے، دلبر کہہ رہا ہے کہ میں پیسے بھیجا کرتا تھا، یہ کہہ رہی ہے میں نے بغیر تیاری کی شادی کی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بغیر تیاری کی ہے جیسے بھی کی، مسئلہ یہ کہ آپ نے کی کیوں؟ جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ بندہ آلریڈی جو ہے وہ 3-4 بچوں کا باپ ہے، وہ آلریڈی جو ہے وہ ایک عورت کو ڈیورس دے چکا ہے اور دوسری کے ساتھ اس کی شادی ہے، جب آپ کو اس بات کا پتہ تھا، آپ کا کوئی آج کا ریلیشن تو نہیں تھا نا ڈی ڈی کے ساتھ، تو آپ نے کی کیوں؟ سوال یہ ہے۔ مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا ڈی ڈی کے ساتھ ریلیشن بنا کیسے؟ مطلب آپ کا ڈی ڈی کے ساتھ ریلیشن ڈی ڈی کے ابے کی شادی کے سلسلے میں تو نہیں بنا، یہ بات تو طے ہے، آپ کا پہلے سے ڈی ڈی کے ساتھ ریلیشن تھا، تو آپ نے وہ ریلیشن ہی کیوں بنایا جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ بندہ میرڈ ہے؟ تو اب آپ آ کر پوچے ڈال لیں، پوچے پاؤں، صفائیاں دیں، اب آپ جو ہے وہ ایکسپلینیشن دیں، خود کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں، حقیقت کیا ہے وہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سب کو پتہ ہے، دنیا دیکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ کی ان دی ہوئی صفائیوں کی کوئی وقت ہے، کوئی اہمیت ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ کہتے جی میں نے پراپرٹی جو ہے وہ میرے نام ہوئی نہیں ہے، جب ہو جائے گی تو میں خود آ کے بتاؤں گی۔ تو کیا فرق پڑتا ہے جب آپ خود آ کے بتائیں گی؟ یا تو آپ یہاں پر آ کر یہ کہنا کہ میرے نام پر کوئی پراپرٹی نہیں ہوئی اور نہ ہی میں کوئی لوں گی، چلو پھر تو بات بنتی ہے نا کہ آپ نے جو ہے وہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے۔ بات سنی، کہتے جی میرے نام پر کوئی پراپرٹی ہوئی نہیں ہے، ہوئے گی تو میں آ کے آپ کو بتا دوں گی۔ تو کون سا بڑا تیر مار رہے ہیں آ کے ہمیں بتا کے؟ بی بتاؤ نہ بتاؤ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اس نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے تمہیں دینے کا تو وہ تمہیں دے گا، اس کی ہے، جو مرضی کرے، بے شک ہماری بلا سے چولہے میں پھینک دے، ہم نے کیا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں دلبر میرے ساتھ نہ رکھے مجھے فرق نہیں پڑتا، دلبر مطلب بے شک میرے ساتھ نہ رہے مجھے فرق نہیں پڑتا، بس وہ مجھے اس نے اپنا نام دے دیا، میرے لیے یہی کافی۔ تو بی آپ نے جو ہے کہ لونڈا لپاڑا ڈھونڈنا تھا نا، آپ نے ایک شادی شدہ لڑکا کیوں ڈھونڈا، مرد شادی شدہ کیوں ڈھونڈا جس کے پہلے سے بچے تھے؟ اگر آپ نے جو ہے وہ ایک نام ہی چاہیے تھا تو آپ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا مرد ڈھونڈ سکتی تھی جو کہ جس نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی ہوئی ہو، یا پھر جس کی بیوی اللہ کو پیاری ہو چکی ہو، آپ اس طرح کا مرد بھی ڈھونڈ سکتی تھی۔ یا ماشاءاللہ سے جس طرح آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے والے لوگ ہیں، آپ کے لمبے لمبے ہاتھ ہیں، تو آپ کوئی کنوارا بھی ڈھونڈ سکتی تھی۔ کوشش کرنے سے سب ملتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دلبر ہی کیوں؟
کون سے سرخاب کے پھول لگیں، سرخاب کے پر لگے ہیں دل بھر میں؟ ایسا کیا اسپیشل ہے کہ آپ کو دل بھر ہی چاہیے تھا؟ کسی دوسرے کا سکون ہی چاہیے تھا، کسی دوسرے کی خوشیاں ہی چاہیے تھی، اور کسی دوسرے کے سر کا سائیں ہی چاہیے تھا۔ دل بھر ہی کیوں چاہیے تھا؟ کوئی اور ڈھونڈ لیتی۔ یہ دنیا بھری پڑی ہے مردوں سے، آپ کو یہ دل بھر ہی کیوں چاہیے تھا؟ سوال یہ ہے۔ اب تک ناظرین اتنا ہی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔